نوجوانوں کا شکوہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی عالم دین سے یا اسکالر سے جب ہم سوال پوچھتے ہیں تو وہ تو ہمیں جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم کسی کے حوالے سے بھی سوال پوچھیں جی ہمارا دوست ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہی سمجھیں گے یہ اسی کے اندر خرابیاں پیدا ہیں, تو وہ الٹا ہمارے سوال کا جواب دینے کی بجائے تبلیغ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. چھوٹی سی مثال جو پروگرام سے پہلے بھی ہو رہی تھی, ایک ڈپریشن اور انزائٹی میں بہت زیادہ نوجوان نسل ہے ہماری. اب اگر کوئی بچہ جاتا ہے کسی عالم دین کے پاس, ان کو جا کے کہتا ہے جی کہ میں ڈپریشن میں ہوں, تو وہ کہیں گے کہ جی آپ تہجد پڑھو, آپ نمازوں کو پختہ کرو, آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دو. اس کو جج کرنا شروع کر دیں گے کہ یار اگر یہ بندہ ڈپریشن میں ہے تو یہ تو بہت بڑا گناہ گار ہے. حالانکہ ڈپریشن ایک میڈیکل سچویشن ہے جس کا یہ عبادات کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. بہت علمی شخصیات, بڑے بڑے علماء کرام کو ہم نے دیکھا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, انزائٹی میں چلے جاتے ہیں. حافظ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ, ان کی مسز تھی وہ فوت ہو گئی, تو وہ انزائٹی اور ڈپریشن کی کیفیت میں رہے تقریباً 1.5 سے 2 سال تک, اور وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر پا رہے تھے, اور ان کی اتنی حالت خراب تھی کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ مطلب اس طرح کے جو مسائل ہیں نا, پھر سوالات میں اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں محترم ایک بات اس میں کلیریفائی سب سے پہلے کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی نا کہ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی دعوت کے طریقہ کار کو تھوڑا سا تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح, یہ غور کیجیے گا اس بات کے اوپر, یہ جو میرے محبت کرنے والے بھائی ہیں, سننے والے بہنیں, کہ ہماری دعوت کا آغاز ہمیشہ کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بھئی داڑھی رکھ لو, بھئی نماز شروع کر دو, بھئی گناہ چھوڑ دو, ہم اس سے سٹارٹ کرتے ہیں. حالانکہ اگر نبوی دعوت کے مزاج کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا ہے. صحیح ہے. 13 سالہ مکی دعوت صرف لا الہ الا اللہ کے اوپر تھی. یعنی آپ انسان کی فطری پکار ہے. دیکھیں, آپ کسی انسان کو مقصد حیات تب سمجھانے کی بات کریں گے جب پہلے آپ اس کو جسٹیفائی کریں گے کہ آپ کو کس نے پیدا کیا ہے. مقصد کی بات تو آتی بات کے اندر ہے نا, مجھے کیوں پیدا کیا گیا. تو جیسے ہی بچہ بڑا ہونا شروع ہو تو والدین کے اوپر لازم ہے کہ بچے کو اس کائنات پر غور و فکر سکھائیں, اس کو بتائیں کہ یہ آسمان کس نے بنایا ہے, آپ کو کس نے بنایا ہے, یہ زمین سے بیج کون نکال رہا ہے, درخت ایک خوبصورت لگ کے اس کے بعد اس کے اوپر پھل اور پھول کون لگاتا ہے. اس کو شعور کے ساتھ اللہ کا تعارف کروائیں. دیکھیں, جب وہ اللہ کو پہچان گیا, یہ بات یاد رکھیے, اس کے بعد نماز پڑھنا اس کے لیے کوئی بھی بڑا کام نہیں رہے گا. وہ پھر الٹیمیٹلی اس کے اندر کویسچن پیدا ہوگا کہ اب جس نے مجھے بنایا ہے اس نے کس کام کے لیے بنایا ہے. دیکھیں, دنیا میں تو کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے نا, یہ مائک بے مقصد نہیں ہے, کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. تو وہ پھر اس کے اندر سوال پیدا ہوگا, تو بھائی مجھے کیوں بنایا ہے. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اے میرے بندے اب تمہیں میں جواب دیتا ہوں کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا. جب آپ ان سیڑھیوں سے گزر کے جائیں گے نا, انسان ایک مضبوط بنیادوں پہ کھڑا ہوگا. تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں انسان ان چھوٹی موٹی بیماریوں کا سامنا کرتا ہی نہیں ہے. یقیناً یہ اپنی جگہ پر ایک ڈیزیز ہیں, بیماری ہیں, ان کا علاج کیا جانا چاہیے, لیکن جیسے ہی انسان کا اللہ سے ایک مضبوط تعلق ہوتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ انسان کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں.